بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعتکاف کے مسائل چل رہے ہیں جس میں اعتکاف کے ارکان کو بیان کیا جا رہا ہے۔ 2 ارکان ہو چکے ہیں، 2 باقی ہیں۔ پہلا جو ہو چکا ہے نیت، اور دوسرا مسجد۔ اس کی تفصیل آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ تیسرا رکن ہے اتنا ٹھہرنا جسے عکوف کہا جا سکے۔ معتکف کا، اعتکاف کرنے والے کا اتنا رکنا ضروری ہے جسے ٹھہرنا اور رکنا کہا جا سکے۔ مسجد میں رکوع وغیرہ میں جس طرح سے طمانینت حاصل ہونے کے لیے رکا جاتا ہے، اتنی مقدار سے زیادہ رکنا ضروری ہے۔ اگر اس طرح سے ٹھہرے یا رکیں تو اعتکاف شمار ہوگا۔ اگرچہ بلا سکون ہو، بلا سکون کا مطلب یہ ہے کہ ایک جگہ اطمینان سے نہ بیٹھا ہو، چلتا پھرتا ہو، تب بھی یہ کافی ہے۔ البتہ بغیر ٹھہرے صرف گزر جانا یہ اعتکاف شمار نہیں ہوگا۔ جیسے مان لیجئے کہ کسی کا گھر مسجد کے پیچھے جانب ہے اور مسجد میں کوئی داخل ہو رہا ہے، اور اس کے گھر کی طرف جانے کے لیے مسجد میں سے راستہ ہو، اب یہ داخل ہو کر وہاں سے صرف گزر جائے، ٹھہرے نہیں، تو پھر یہ گزر جانا اعتکاف شمار نہیں ہوگا۔ البتہ اعتکاف کی نیت سے مسجد میں داخل ہوا اور چلتا پھرتا رہا، پھر بھی وہ اعتکاف شمار ہوگا۔ اعتکاف مطلق کی نظر ہو، اس کی نیت ایسی ہو کہ مطلق اعتکاف کرتا ہوں، وقت کی تعین نہ ہو، تو تھوڑی سی دیر اعتکاف کر لینا بھی کافی ہوگا، اور زیادہ کرے تو پورا واجب شمار ہوگا۔ اب اعتکاف کم از کم کتنا کر لینا چاہیے؟ مکمل 1 دن اعتکاف کر لینا مستحب ہے۔ اگر کوئی، ابھی مسئلہ جیسے بتایا گیا کہ اگر کوئی مسجد میں داخل ہوا اعتکاف کی نیت سے اور چلتا پھرتا رہا اتنی دیر جتنی دیر میں رکوع میں یا سجدے میں یا اعتدال میں طمانینت حاصل ہوتی ہے، اس سے زائد مقدار میں اگر وہ ٹھہرا یا چلتا پھرتا رہا تو اعتکاف شمار تو ضرور ہوگا، لیکن استحباب کا درجہ اس وقت حاصل ہوگا جب پورا دن کا اعتکاف کر لے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور کسی صحابی رضی اللہ تعالی عنہ سے اس سے کم اعتکاف ثابت نہیں ہے، 1 دن سے کم ثابت نہیں ہے۔ معتکف، اعتکاف کرنے والا، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ مسلمان ہو، عاقل ہو، عقل مند ہو، اور حدث اکبر سے پاک ہو۔ یہ شرط ہے، یہ تینوں شرائط ہیں: مسلمان ہونا، عقل مند ہونا، حدث اکبر سے پاک ہونا۔ حدث اکبر یعنی جسے جنابت حاصل ہو
احتلام وغیرہ اسے ہو جائیں، یا کوئی عورت ہے تو اسے حیض و نفاس شروع ہو جائیں، تو اسے حدث اکبر کہا جاتا ہے۔ لہذا کافر، پاگل اور حدث اکبر والے کا اعتکاف صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ کافر و پاگل کی نیت کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اور حدث اکبر میں مسجد میں ٹھہرنا حرام ہے۔ اب وہ چیزیں جن سے اعتکاف کا تسلسل، تتابع، پے در پہ ہونا ختم ہو جاتا ہے، ان کو بیان کر رہے ہیں۔ مرتد ہو جانا، کوئی اسلام سے خارج ہو گیا، اعتکاف کیا تو مسلمان تھا، پھر مرتد ہو گیا تو اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ نشہ آنا، لیکن اس کے لیے یہ شرط لگائی ہے جبکہ اس میں گنہگار ہو، نشے کی حالت میں۔ حیض، جبکہ مدت اعتکاف غالباً اس سے خالی رہتا ہو، بخلاف ایسی مدت کے جو اس سے خالی نہ رہے، جیسے مکمل 1 ماہ کا اعتکاف، تو ایسی صورت میں اعتکاف کا تتابع، تسلسل ختم ہو جائے گا۔ ایسی جنابت جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہو، یا ایسی جنابت جس سے روزہ باطل نہ ہو لیکن فوراً اسے دور نہ کرے، تب بھی تتابع جاتا رہے گا۔ مذکورہ سارے امور قضاء حاجت کے لیے مسجد سے باہر جانے کے بعد پیش آئے، تب بھی یہی حکم ہے۔ یعنی یوں کہنا چاہ رہے ہیں کہ قضاء حاجت کے لیے، پیشاب پاخانے کے لیے اگر کوئی معتکف مسجد سے باہر چلا جائیں اور اس کے بعد یہ صورتیں پیش آ جائیں، مرتد ہونا اور نشہ آ جانا یا حیض کا آ جانا، تب بھی یہی حکم ہے، کیونکہ ان میں سے ہر ایک بلا عذر بدنی عبادت کے منافی ہیں۔ ایسی جنابت ہو جس سے روزہ نہ ٹوٹے، مثلا نسیاناً یا لا علمی میں، بھول چک سے یا اس کا علم نہ ہو، یا پھر احتلام ہو جائیں اور جلدی ہی پاکی حاصل کر لے، یا جنون یا بے ہوشی طاری ہو، تو اعتکاف اور تتابع منقطع نہ ہوگا۔ حدث اکبر کے بعد بغیر ٹھہرے مسجد ہی میں طہارت کا حصول مشکل ہو تو فوراً نکلنا واجب ہے۔ اسے حدث اکبر پیش آیا اور مسجد میں ٹھہرے بغیر مسجد ہی میں طہارت کا حاصل کرنا اگر اسے مشکل ہو گیا ہو، تو ایسی صورت میں فوراً نکلنا مسجد سے اس کے لیے واجب ہوگا، کیونکہ اس حالت میں مسجد میں رکنا گناہ ہوگا، حرام لکھا ہے، جیسا کہ اوپر ذکر کیا۔ اگر مسجد میں طہارت ممکن ہو، جیسے کہ تالاب وغیرہ ہو، آج کل مساجد میں غسل خانے وغیرہ موجود ہوتے ہیں، تو پھر فوراً نکلنا واجب نہیں ہے، بلکہ فوراً وہی غسل کرے، لیکن وہی غسل واجب نہیں ہے، غسل کے لیے باہر جانا بھی اس کے لیے جائز ہے، مگر اس پر لازم یہ ہے کہ غسل جلد کرے، جلد از جلد جتنا ہو سکے غسل کرے، تاکہ اعتکاف کا تتابع اور بے در پہ ہونا ختم نہ ہو۔ نیند اور بے ہوشی کا وقت اعتکاف میں شمار ہوگا۔ اگر کوئی معتکف سو گیا یا بے ہوش ہو گیا مسجد ہی میں، تو ایسی صورت کے اندر وہ اعتکاف ہی میں شمار ہوگا۔ بقیہ امور جو گزر چکے ان سے اعتکاف نہ بھی ٹوٹے تو وقت اعتکاف میں شمار نہ ہوگا، مثلا جنون، حیض وغیرہ،
لہذا واجب مدت کی تکمیل کے لیے ان اوقات کی تلافی لازم ہے۔ اعتکاف میں کون سے امور جائز ہیں؟ اعتکاف کی حالت میں خوشبو کا استعمال، زینت اختیار کرنا، مثلا غسل کرنا، مونچھیں کتروانا، بالوں میں تیل ڈالنا، کنگھی کرنا، اچھے لباس پہننا، نکاح کرنا، نکاح کرانا، پیشہ و کاریگری مثلا کپڑے سینا وغیرہ جائز ہیں۔ کاریگری زیادہ ہو تو مکروہ ہیں۔ مسجد میں اپنے معاشی امور کی اصلاح کا حکم دینا اور جائیداد وغیرہ کا خیال اور فکر کرنا اور کھانا پینا جائز ہیں۔ بہتر ہے کہ دسترخوان پر کھائیں، کسی برتن وغیرہ میں ہاتھ دھوئیں، لوگوں کی نگاہوں سے دور ہو۔ معتکف کے لیے بہتر یہ ہے کہ علم دین، تلاوت، احادیث کا سننا سنانا وغیرہ وغیرہ عبادات میں لگا رہے۔ اگر تعلیم و تعلم میں بھی لگا رہے معتکف ہونے کی حالت میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ کنگھی کرنے کے بعد جھڑے ہوئے بال مسجد میں نہ ڈالیں۔ اگر بال کاٹنے یا مونڈنے کی ضرورت ہو تو اپنے گھر چلا جائیں یا حجام کی دکان میں چلا جائیں، مسجد میں ان امور کو انجام نہ دیں۔ اعتکاف بغیر روزے کے کر سکتا ہے، صرف رات میں بھی کر سکتا ہے، کیونکہ اعتکاف کے لیے روزہ شرط نہیں ہے، اور حدیث بھی ہیں معتکف کو روزہ لازم نہیں ہے الا یہ کہ وہ خود لازم کر لے اپنے اوپر۔ اگر کوئی شخص یوں نظر مانے کہ کسی ایسے دن اعتکاف کروں گا جس میں روزہ ہو تو روزے کی حالت میں اعتکاف لازم ہے۔ اب وہ روزہ رمضان وغیرہ کا فرض روزہ ہو یا کوئی اور نفل روزہ ہو، البتہ روزے کے ساتھ اعتکاف لازم اور ضروری ہے۔ دونوں الگ الگ پایا جانا کافی نہیں ہے، یعنی کہ اعتکاف الگ سے کرے اور پھر روزہ رکھے، یہ کافی نہیں ہوگا، بلکہ اس کو روزے ہی کی حالت میں اعتکاف کرنا ہوگا۔ اگر کوئی یوں نظر مانے کہ روزے کی حالت میں اعتکاف کروں گا یا اعتکاف کی حالت میں روزہ رکھوں گا تو دونوں بھی لازم اور دونوں کا ایک ساتھ پایا جانا بھی لازم ہے، یعنی کہ وہ اعتکاف کی حالت میں بھی ہو اور روزے کی حالت میں بھی ہو۔ کسی نے نماز کی حالت میں اعتکاف یا اعتکاف کی حالت میں نماز کی نظر مانی تو دونوں کا ایک ساتھ پایا جانا لازم اور ضروری نہیں ہے، الگ الگ ادا کرے تو بھی کافی ہے۔ حج و عمرہ میں قران کی نظر ہو تب بھی دونوں کو الگ الگ ادا کر سکتا ہے، بلکہ وہ افضل ہے، اور دم دینے کی بھی اسے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ قران یعنی ایک ہی احرام سے حج و عمرہ دونوں کی ادائیگی کی نیت کر لے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ بھی ہم مسائل کو جان رہے ہیں اس پر اللہ ہمیں صحیح عمل کرنے کی اور لوگوں تک اس کو پہنچانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ یہ اعتکاف کے متعلق کچھ مسائل آپ کے سامنے پیش کیے گئے ہیں۔ اب انشاءاللہ اعتکاف کی نظر کے مسائل آئندہ انشاءاللہ آپ کے سامنے ذکر کیے جائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔